محترم ناظرین السلام علیکم۔ جنگ عظیم دوئم کے زمانے سے برمودا ٹرائی اینگل ساری دنیا کی توجہ کا خصوصی مرکز رہا ہے اور اس کے بارے میں غیر ماورائی معاملات مشہور ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک سی کے ایک مثلث کی طرح کے علاقے کو کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا ایک کونا برمودا میں، دوسرا پورٹریکو میں اور تیسرا کونا میامی فلوریڈا کے قریب ایک مقام میں واقع ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل انہی تین کونوں کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام سے وابستہ چند داستانیں ایسی ہیں جن کے باعث اس کو شیطانی مثلث بھی کہا گیا ہے۔ ان داستانوں میں انسانوں کا غائب ہو جانا اور بحری اور فضائی جہازوں کا کھو جانا جیسے غیر معمولی واقعات شامل ہیں۔ اب تک اس مقام پر 2000 بحری جہاز اور 200 طیارے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا ہے جسے سن کر ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ 4 دسمبر 1970 کی ایک روشن صبح بروس گارنر نامی ایک پائلٹ نے بہاموس کے جزیرے اینڈروز سے اڑان بھری۔ اس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے درجنوں بار جا چکا تھا۔ جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا۔ بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پر اسرار سیاہ بادل آ گیا۔ یہ بادل بہت بڑا تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ بروس نے طیارے کو بادل کے اندر داخل کر دیا۔ اندر سیاہ گپ اندھیرا تھا لیکن یہ طوفانی بادل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بادل کے اندر سفید روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ پائلٹ نے لمحے میں جان لیا کہ یہ روشنی آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ یہ کچھ اور تھا۔ بادل کے اندر طیارے کا سفر نصف گھنٹہ تک جاری رہا۔ اچانک بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 10,000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بادل ایک سرنگ کی سی شکل اختیار کر چکا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی جس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہو رہی ہے۔ پائلٹ کے جسم میں نئی جان دوڑ گئی لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی اچانک طیارے کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کا سگنل دینے لگے۔ تمام انڈیکیٹر جلنے بجھنے لگے اور کچھ دیر بعد پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا لیکن طیارہ تب بھی اڑتا رہا۔ بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہو یا آسمان میں کوئی کرنٹ ہو جس کے باعث طیارہ خود بخود اڑ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کبھی کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ منٹ مزید گہری سفید دھند میں سفر کرتا رہا۔ اس دوران اس نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے اس کی موجودہ لوکیشن بتائیں۔ گراؤنڈ کنٹرول کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا جس سے بروس پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک دھند ختم ہو گئی اور بروس نے دیکھا کہ وہ عین میامی یعنی اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہ ایک اور حیران کن بات تھی۔ یہ فاصلہ 217 میل تھا جسے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے۔ بہرحال طیارہ باحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ لینڈ کرتے ہی بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو وہ اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا طے شدہ فاصلے کے مطابق اسے خرچ ہونا چاہیے تھا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام دستیاب معلومات چیک کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچا۔ اس نے فوری طور پر ایویشن ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں خود پر گزرنے والی صورتحال بتائی۔
لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بالآخر بروس نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کی اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ بادل کے اندر روشنی کے سفید جماکے دراصل الیکٹرک فوگ تھی۔ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال پیش کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کو جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل یعنی ٹائم ٹریول قسم کے حالات پیدا کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی۔ بروس اتفاق سے اس سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب رہا۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس کی وضاحت کوئی نہ دے سکا کہ بروس نے اپنے سفر کا آدھا وقت کیسے پار کر لیا۔ بروس گارنر کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو کسی ایسے کا انتظار کر رہی ہے جو اس راز سے پردہ اٹھا دے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔